السلام علیکم۔ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ اور کھانے کے آخر میں الحمدللہ کہنا حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو یہ الفاظ کہے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یعنی میں اس کھانے کے اول اور آخر اللہ کا نام لیتا ہوں۔ ابو داؤد اور ترمذی نے اسے روایت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب آدمی گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے، تمہیں رات گزارنے کے لیے جگہ مل گئی ہے۔ اور اگر کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے، تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی ہے اور رات کا کھانا بھی مل گیا ہے۔ جو گھر داخل ہوتے وقت بسم اللہ اور السلام علیکم اور درود و سلام پڑھے تو اس کے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کے گھر کا شیطان رات رہنے کا مہمان ہی نہیں بن سکتا۔ اور جو کھانے سے پہلے بسم اللہ سے شروع کرے اور الحمدللہ پر ختم کرے تو اس کھانے میں بھی شیطان کا حصہ نہیں ہوتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہوتے تو ہم اپنے ہاتھ کھانے میں نہ ڈالتے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس کھانے میں نہ ڈالتے۔ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ ایک لڑکی آئی، گویا اس کو دھکیل کر لایا گیا ہے، وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک اعرابی آیا، گویا اس کو بھی دھکیل کر لایا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، سو وہ اس لڑکی کو لے کر آیا تاکہ اس کے ذریعے کھانے کو حلال کرے، تو میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پھر وہ اس عرابی کو لایا کہ اس کے ذریعے کھانا کھا سکے، کھانے کو اپنے لیے حلال کرے، تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ بھی ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا۔ کتنی احادیث کھانے کے بارے میں کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے اور کس طرح کھانے کی شروعات کرنی چاہیے، جس کھانے میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو، شیطان کا ایک ہی لقمہ نہ بنے، تو اسی طریقے سے کھانا کھانا ہوگا، اول آخر
درود شریف بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں، اور کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی خندہ پیشانی سے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ حضرت امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، حتیٰ کہ اس کے کھانے سے صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا، اور جب اس نے وہ لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو یہ الفاظ کہے، بسم اللہ اولی و آخری، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا شیطان مسلسل اس کے ساتھ کھاتا رہا، اور جب اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو شیطان کے پیٹ میں جو کچھ تھا اس نے کہہ کر کے نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہتا ہے، اور جب آخر میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اولی و آخری، آخر میں ہی پڑھتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ باقی رہ جاتا ہے، تو یہ پڑھتا ہے تو شیطان نے جتنا ہی کھایا ہوتا ہے اسی ٹائم وہ قے کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کھانا کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر تو ہم لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھو، تو اس لیے ہم نے اپنے کھانے میں شیطان کا حصہ نہیں نکالنا، نہیں دینا اس کو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے مسلمانوں تک بھی شیئر کریں، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی تک یہ صحیح بات چلی جائے تو اس کا کھانا بھی شیطان سے بچ سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔